بہت ساری چیزیں جو ہمارے ایمان کو کمزور اور یقین کو متزلزل کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اکثر زندگی میں پریشان رہتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز کی طرف نشاندہی کروں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک چیز کو تم اچھا گمان کرتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، بری ہے۔ اور ایک چیز کو تم برا گمان کرتے ہو، برا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اس کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں بہت کمال کے الفاظ ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اچھا، اس بات کو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں یہ علم نہیں دیا گیا۔ جو ہو چکا ہے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور جو ہو رہا ہے اس کا علم ہمیں ہے، لیکن جو ہونے والا ہے اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے۔ واصف علی واصف آپ نے سنا ہوگا نام، ان کے بہت زبردست اس طرح کے اقوال ہیں۔ نے فرمایا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ بندہ ایک چیز کے پیچھے مرتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، حالانکہ اس چیز کے اندر اس کی موت ہوتی ہے۔ ایسے ان گنت واقعات ہماری زندگی میں ہو گزرے ہیں کہ کسی وقت میں اگر آپ پیچھے ماضی کے جھروکوں میں اور ماضی کے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو کئی چیزیں ایسی ملیں گی کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ اتنے زیادہ تڑپتے مرتے تھے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، لیکن وہ آپ کو اس وقت نہیں ملی، تو اس کے نہ ملنے پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، مولا واقعی تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، کہ وہ چیز اگر مجھے مل جاتی تو میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے اور اس چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بس یہ مجھے نہ ملے، تو بندے کو وہ مل جاتی ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم، جب وقت گزر جاتا ہے تو وقت خود بخود فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں یہ جو چیز لکھ دی تھی یہ واقعی ٹھیک تھی، اگر یہ مجھے نہ ملتی تو میرے لیے اچھا نہ ہوتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ میرا اصل میں بیان کا موضوع جو ہے وہ بدشگونی ہے، بدشگونی، خوشگونی، بدشگونی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں خوشگونی کیا ہوتی ہے۔ اچھا شگون رکھنا، اسلام میں اس کی گنجائش ہے اچھے شگون کی،
اور ہمیں ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا۔ اچھا کرنے سے نتیجہ اچھا نکلتا ہے، یہ تو ہے۔ اور اچھائی کی توقع کرتے ہوئے حصول برکت کے لیے اچھا کرنا، یہ اچھا شگون ہے۔ اور اس طرح کی سوچ رکھنا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا ہے کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ بھائی جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے، ہر روز صبح صبح اٹھ کے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر میں برکت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا یہ اچھا شگون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بھی بغیر ذکر و درود کے شروع کیا جائے وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رسول کی یاد سے ہٹ کر، اللہ رسول کی یاد کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے اگر ہم کسی راستے پر چلیں گے، اس کی شروعات کریں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو اس میں اچھا شگون رکھا جا سکتا ہے کہ اب خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ کام اللہ کے حوالے کر دیا نا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن اللہ رسول کے راستے سے ہٹ کر ہم کسی اور راستے پر چل پڑے اور ادھر کی چیزوں کو اپنے لیے اچھا یا برا گمان کرنے لگ گئے، بالخصوص برا گمان کرنے لگ گئے، تو اسے کہتے ہیں بدشگونی، اور اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ کون؟ من تطیر او تطیر لہ، فرمایا جو فال نکالے یا کسی کے پاس فال نکلوانے کے لیے جائے۔ فال سنا ہے آپ نے؟ فال کا لفظ یہ کامن ہے۔ پہلے وہ طوطے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، راستے میں ہم جائیں نا تو وہ ایسے وہ خط سے رکھے ہوتے تھے اور طوطے کے ذریعے لوگ فال نکالتے تھے، یار پتہ نہیں میرے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو یہ فال نکالنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من تطیر او تطیر لہ، جو خود فال نکالنے کا پیشہ اختیار کرے یا جو کسی کے پاس فال نکالنے کے لیے جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ من تکہن او تکہن لہ، فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، کاہن کا مطلب ہو جائے پیشن گوئی کرنے والا، پیشن گوئی کرنے والا، قبل از وقت کسی چیز کو بتا دینے والا۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اس کام کے ذریعے۔ ہمارے ہاں جو مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عاملین اور دیگر کئی لوگ، جو کہہ دیتے ہیں تمہارے ساتھ یوں ہو جائے گا اور تمہارے ساتھ ایسے ہونے والا ہے، قبل وقت کسی غیب کی خبر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جنات کے پاس علم غیب ہے، جنات کے پاس جو یہ کہے کہ علم غیب ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ لوگ جو ہے نا وہ جنات کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر تکوں پر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں، یعنی تکا لگا دیتے ہیں، کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز اگر کسی کو ٹھیک مل گئی کسی سے پوچھنے کے بعد، تو وہ اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے بعد گیا تو اس نے یوں کہا تھا اور ویسے ہی ہو گیا۔
اب اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، لیکن وہ ذرا مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں آپ کو بھی بہت سارے اس میں کئی چیزیں یاد ہوں گی کہ جو لوگ جن کا ذہن یہ بن جاتا ہے وہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والی چیزوں کے بتانے کے حوالے سے وہ باتیں بتاتے ہیں یا ان کا یہ پیشہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو ان کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے مراد استخارہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے ہمارے پاس عاملین جو ہے وہ اللہ کے اسماء کا مختلف اذکار یا قرآن پاک کی آیات کر کے پڑھ کے یا جو استخارے کا طریقہ سنت سے ثابت ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا، تو اس سے مراد استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ تو درست ہے، لیکن اتنی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ استخارے سے بھی یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یقینی علم حاصل نہیں ہوتا استخارے سے بھی۔ آپ نے کسی چیز کے لیے استخارہ کیا، اس میں اشارہ اچھا آ گیا تو 100% یقین کر لینا کہ اب ایسا ہی ہوگا، یہ یقین کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ ظنیات پر مشتمل ہوتا ہے، ظن غالب ہوتا ہے، آپ کا گمان غالب ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہوگی، ایک اشارہ سا مل جاتا ہے کہ یہ کام کر لیں یا یہ نہ کریں، تو یہ 100% درست نہیں ہے کہ کسی استخارے کے اندر کسی چیز کا نہ آ گیا اور اب آپ نے وہ کام کر لیا تو ضرور اس کے اندر نقصان ہی آپ کو ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ظنیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک آئیڈیا بندے کو مل جاتا ہے کہ یہ کام کر لیں یا نہ کر لیں، لیکن کاہن وہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ آپ کو خبر دیتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، پیشن گوئی کرنے والا، یہ تو کہتے ہیں پیشن گوئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ من تکہن او تکہن لہو، کہ جس نے پیشن گوئیاں کی، یعنی یہ پیشن گوئیاں کرنے کا پیشہ اختیار کیا، یا یہ ہے کہ جو کسی پیشن گوئیاں کرنے والے کے پاس جس نے جا کر کہا کہ میرے لیے بتاؤ نا میرے لیے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، تو اس نے اس کو بتا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا او سحر او سحر لہو، تیسرا وہ شخص فرمایا کہ جو جادو کرنے والا ہو یا جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے جائے، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا۔ اب یہ لیس منا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ کون کون؟ من تطیر او تطیر لہو، جو فال نکالے یا فال نکلوائے، من تکہن او تکہن لہو، جو کسی کاہن کے پاس جائے یا خود پیشن گوئیاں کرے، اور تیسرا ارشاد فرمایا او سحر او سحر لہو، جو جادوگر ہو یعنی خود جادو کرتا ہو یا جادو کرواتا ہو، کسی پر جادو کرواتا ہو۔ اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی کاہن کے پاس گیا اور فصدقہ، اور اس نے اس چیز کی تصدیق کر دی، بما یقول، جو اس کاہن نے کہا اس کی تصدیق کر دی، یقین کر لیا کہ اس نے ایسے کہا اور ایسے ہی ہوگا۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے اور بڑا ہی توجہ طلب ہے۔ فرمایا کہ جس نے اس طرح کیا، فصدقہ، اس کی تصدیق کر دی، بما یقول، جو کاہن نے اس کو کہہ دیا اس نے مان لیا، 100% اس نے کہا کہ بس ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحقیق اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے، مگر اکثریت آج اس وقت اس نیکی کے راستے سے اور ان اصل تعلیمات سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔
الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت یا پریشانی کے اندر گرفتار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ ہم ادھر ادھر بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اے کاش ہمارا یقین پختہ ہو جائے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلام میں کسی چیز کے منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی آواز منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو سفر کے مہینے میں یہ توہمات بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، جسے لوگ 13 تیزی کہتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، سفر کے پہلے 13 دنوں کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ہندو کلچر بہت زیادہ رہا ہے، بہت ساری ہندوؤں کی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، منحوس ہونا، کسی چیز کا نحس ہونا، یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن اسلام میں یاد رکھیے کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سفر کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر یہ سفر واقعی منحوس ہوتا تو پھر تو ہر دفعہ سفر کا مہینہ آتے ہی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کا مال ضائع ہو رہا ہے، سب لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارا صرف ایک ذہنی اختراع ہے کہ ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر اچھا سفر کا مہینہ، اس کی نحوست کے بارے میں یہ افواہیں کیوں زیادہ عام ہوئیں؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ذوالحجہ اور محرم یہ حرمت والے مہینے تھے، اور کفار بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، قتل و غارت نہیں کرتے تھے۔ تو جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کا چاند نظر آتا، تو کیونکہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جاتا، تو اب یہ ہتھیار اٹھا لیتے، کوئی اپنے باپ کا بدلہ لے رہا ہے، کوئی اپنی ماں کا بدلہ لے رہا ہے، کوئی بھائی کا بدلہ لے رہا ہے، اور جو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ اپنے کام کاج شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ اس وقت مشہور ہے، یار یہ سفر کا مہینہ آتے ہی مصیبتیں ایک دم آ جاتی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سفر جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے، کہ اس کے آتے ہی مصیبتیں ایک دم آ جاتی ہیں۔ تو پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یار یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی آواز منحوس ہوتی ہے۔ آواز کیا مطلب؟ مثال ہم نکلتے ہیں، اچانک کوئی آواز آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ ہو یہ تو میں سفر پر جا رہا ہوں، یہ بڑی منحوسی آواز آ گئی ہے، آگے سے کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے۔ نہ کوئی جانور منحوس ہوتا ہے ان معنوں میں۔ اگر ہمیں بہت ہی زیادہ خیال ہو نا کہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بے نمازی سے زیادہ منحوس اور کوئی بھی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ میں جس گھر کے اندر لوگ سارے سوئے ہیں اور فرض نماز کا وقت گزر گیا اور وہ صبح صبح اٹھ کے نماز فجر ادا نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ وہ گھر نحوست کا گڑھ ہے۔ اگر منحوس سمجھنا ہے تو اس کو سمجھیں کہ وہ کام جس کا اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر کے، پتہ نہیں یہ دن منحوس ہے یا یہ وقت منحوس ہے یا یہ تاریخ منحوس ہے یا یہ دن منحوس ہے۔ تو منحوس کیا چیز ہے یا نحوست کیا چیز ہے؟ وہ شے کہ جس کا آغاز اللہ سے دوری کے ساتھ ہو، اللہ رسول سے دوری، اللہ رسول کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے ہم اگر زندگی گزار رہے ہیں یا کسی کام کا آغاز کر رہے ہیں تو سمجھ لیں اس کے آغاز کے اندر ہی اس کام کے اندر نحوست پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کسی کام کا آغاز اللہ رسول کی یاد سے کیا ہے اور صبح اٹھتے ہی آپ نے نماز پڑھی ہے اور ماشاءاللہ ذہن نصیب صبح اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے کی ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کے رسول کو یاد کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، سب سے بڑی چیز تو نماز ہے نا۔ اقیم الصلاۃ لذکری،
اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس کا آغاز اس چیز سے ہو گیا ہے کہ اس نے صبح اٹھتے ہی نماز ادا کی ہے، تو اب نحوست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ عورتوں کے معاملے میں ہمارے ہاں جو جاہل طبقہ ہے اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، مشہور ہے۔ خدا نخواستہ کسی عورت کی شادی ہوئی اور اس کے شوہر کا فوراً انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اب تو جناب اس کے بارے میں جو توہمات کا ایک سمندر اور دریا موج زن ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے اندر معذرت کے ساتھ یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے بس اس کے ساتھ نکاح ہوا اور اس نے اس کو مار دیا۔ بھئی اس نے نہیں مارا، اس کی موت نے اس کو مارا ہے، اس کی آئی ہوئی تھی وہ مر گیا ہے۔ اچھا بعد میں جب بھی اس کا رشتہ ہوگا نا تو وہ پچھلی بات ضرور کوٹ کریں گے لوگ، اس کی شادی ہوتی ہے اس کا شوہر مر گیا تھا۔ اب لوگ ڈریں گے یار ایسا نہ ہو کہ اس کی پھر شادی کریں تو پھر ہمارا بیٹا بھی مر جائے۔ اسی طرح جو ہے جو عورت بیوہ ہو، ہمارے یہاں کسی بچی کی شادی ہوتی ہے نا تو بیوہ کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ سہاگنیں اس کے قریب جائیں گی، بیوہ دور رہے گی، اس وجہ سے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے۔ اب اس کا شوہر مرا ہے تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یار میرا شوہر مر گیا، میں بیوہ ہوں اور یہ نئی نویلی دلہن آئی ہے، مجھے اسے ملنے نہیں دے رہے ہیں، اس وجہ سے کہ میں منحوس ہو گئی ہوں، میرا شوہر مر گیا ہے۔ اس طرح کی توہمات کی ہمارے اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل۔ اچھا یہ توہمات اور بدشگونی سے منع کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کے توکل کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر جو توکل ہے نا، توہمات میں پڑھنے سے اللہ کی ذات پر توکل بندے کا کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کا توکل اللہ کی ذات پر کمزور ہو جائے اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ دوسرا اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ وہمی ہو جاتا ہے، کہیں سے بھی جا رہا ہوگا کہے گا نہیں میں یہ کام سفر پر نہیں جا رہا، میرے ساتھ صبح ایسے ہو گیا تھا، میں نے فلاں شخص کا چہرہ دیکھ لیا تھا، فلاں بندہ مجھے مل گیا تھا، میرے سے یوں ہو گیا تھا، میں نکلتی مجھے ٹھنڈا لگ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یار میں نکلا ہوں گھر سے مجھے ایک دم ٹھنڈا لگ گیا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے مجھے سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ اور بندہ وسوسوں کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے بندہ، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، اب وہ بیچارے جو ہے نا وہ مریض ہو جاتے ہیں، وہ ہر چیز ان کو ایسے لگتی ہے کہ یہ میرے لیے منحوس ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں اس نحوست اور کسی چیز کے منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ سفر منحوس ہے، نہ سفر کی تاریخی منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یقین پختہ ہو اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بندہ زندگی گزارے تو مسلمان کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفیل بھی ہے اور اس کا کارساز و مددگار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یقین کو پختہ فرمائے۔